सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 29 से आयत नंबर 65। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरो तो वो तुम्हारे लिए कसौटी दलील हक बना देगा और तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। और ए नबी, याद कीजिए जब वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया आपके बारे में तदबीर कर रहे थे ताकि वो आपको कैद कर दें या आपको कत्ल कर दें या आपको मक्का से निकाल दें, और वो तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और जब इन पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो कहते हैं, यकीनन हमने सुन ली, अगर हम चाहें तो इस तरह का कलाम हम भी कह सकते हैं, ये तो अगले लोगों ही की दास्तानें हैं। और जब उन्होंने कहा, ए अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर दर्दनाक अजाब ले आ। और ए नबी, अल्लाह ऐसा नहीं कि इन्हें अजाब दे जबकि आप भी इनके दरमियान मौजूद हों, और अल्लाह इन्हें अजाब देने वाला नहीं जबकि वो बख्शिश मांगते हों। और अब इनके लिए कौन सी वजह है कि अल्लाह इन्हें अजाब ना दे जबकि वो लोगों को मस्जिद हराम से रोकते हैं, हालांकि वो इसके मतवल्ली नहीं। इसके मतवल्ली तो मुत्तकी लोग ही हैं, लेकिन इनमें से अक्सर इस हकीकत को नहीं जानते। और बैतुल्लाह के पास इन मुशरिकीन की नमाज सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ नहीं थी। चुनाचे तुम अजाब चखो इस कुफर की वजह से जो तुम करते थे। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया वो अपने माल खर्च करते हैं ताकि वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें, तो वो अभी और माल खर्च करेंगे, फिर वो इनके लिए बायसे हसरत होगा, फिर वो मगलूब हो जाएंगे। और जिन लोगों ने कुफर किया वो जहन्नुम की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे ताकि अल्लाह नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाक लोगों को एक दूसरे पर ऊपर तले रख कर मजमूई ढेर लगा दे, फिर इसे जहन्नुम में डाल दे। यही लोग खसारा पाने वाले हैं। ए नबी, जिन लोगों ने कुफर किया इनसे कह दीजिए कि अगर वो बाज आ जाएं तो जो कुछ पहले हो चुका वो इन्हें माफ कर दिया जाएगा, और अगर वो दोबारा वही करेंगे तो बिलाशुबा अगले लोगों का जो तरीका गुजरा वही इनका अंजाम होगा। और तुम इनसे लड़ो हत्ता कि फितना शिर्क ना रहे और हर कहीं सारे का सारा दीन अल्लाह ही का हो। फिर अगर वो काफिर बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह इनके कामों को खूब देख रहा है, और अगर वो मुंह फेर लें तो जान लो कि यकीनन अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है, वो बेहतरीन कारसाज है और बेहतरीन मददगार है। और ए मुसलमानों, जान लो कि तुम जो कुछ भी माल गनीमत हासिल करो इसमें से 5वां हिस्सा यकीनन अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए और इसके रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और इस पर जो हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन उतारा, जिस दिन दो फौजों में टकराव हुआ था, और अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखता है। जबकि तुम मैदान बदर के करीब वाले किनारे पर थे और वो काफिर दूर वाले किनारे पर थे, और कुरैश का तिजारती काफला तुमसे बहुत नीचे बहीरा कुलजम के साहिल की तरफ था, और अगर तुम दोनों फरीक जंग के लिए आपस में वादा करते तो मुकर्ररा वक्त पर जरूर इख्तलाफ करते, लेकिन हुआ ये कि दोनों ग्रोह आमने सामने आ गए ताकि अल्लाह इस काम को पूरा कर दे जो होने वाला था, ताकि जो हलाक हो वो हुज्जत कायम होने से हलाक हो, और जो जिंदा रहे वो दलील से हक पहचान कर जिंदा रहे। और बेशक
اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اے نبی یاد کریں جب اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اور اے مسلمانوں یاد کرو جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا کر پیش کیے اور وہ کہنے لگا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب کہ فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے تھے، وہ ان کے منہ اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والا عذاب چکھو، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ نے آگے بھیجا، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ بہت طاقتور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے دلوں کی حالت بدل ڈالیں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ بے شک زمین پر چلنے والوں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے، وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں، اور وہ اللہ سے ذرا نہیں ڈرتے۔ پھر اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہوں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت بد عہدی کا خوف ہو تو برابری کی سطح پر ان کا عہد ان کے منہ پر دے ماریں، بے شک اللہ خیانت بد عہدی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ نکلے ہیں، بے شک وہ اپنی چالوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور ان کافروں کے مقابلے کے لیے تم مقدور بھر قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو
اور ان کے علاوہ دوسروں کو ڈرائے رکھو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اے نبی، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی، اور اس نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ دنیا بھر کے سب خزانے خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان میں الفت ڈالی۔ بے شک وہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اے نبی، مومنوں کو جہاد پر ابھاریں۔ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 100 صابر ہوں تو وہ 1000 کافر پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ الحمدللہ۔